السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتا ہوں کہ وہ مجھے حق بات کہنے اور آپ سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم ناظرین، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ الفطر کو مسلمانوں میں سے ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی ضرور کریں۔ اب جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور سے یا ایک صاع جو سے، تو ظاہر سی بات ہے حدیث کے اندر جنس کا ذکر ہوا ہے، غلے کا ذکر ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو غلہ پایا جاتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں جو پائی جاتی تھیں وہ یہی تھیں، کھجوریں تھیں، کشمش، اسی طرح سے جو، پنیر، گھی، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں دستیاب تھیں۔ سو انہی چیزوں سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی صحابہ کرام کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں چونکہ جو وافر مقدار میں فراہم نہیں ہے، اسی طرح سے کھجوریں یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں، تو ہمارے یہاں کے حساب سے جو غلہ ہے، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، تو ہم اپنے یہاں پائے جانے والے اجناس سے، کھانے پینے کی چیزوں سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کریں گے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کتنا کریں گے، اس کا پیمانہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر صاع کا ذکر کیا ہے، صاع یہ ایک پیمانہ ہے، اور حجازی پیمانہ سے تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، لہٰذا ہم اپنے گھر کے ہر فرد کی جانب سے 2.5 کلو غلہ بطور زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا 2 اہم مقصد بتلایا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو روزہ داروں کے ان گناہوں کے کفارے کے طور پہ فرض کیا ہے جو اس سے بحالت روزہ سرزد ہوتے ہیں، جو اس سے لغویات ہوتی ہیں، اس کی زبان سے جو گالی گلوچ یا اس طرح کی جو باتیں بحالت روزہ نکل جاتی ہیں، تو ان کے کفارے کے طور پہ زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا۔ دوسرا اہم سبب وطعمۃ للمساکین، زکوٰۃ الفطر کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ یہ مسکینوں کی خوراک بن سکے، تاکہ عید کے دن فقراء اور مساکین بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام و انصرام کر سکیں، اس لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا۔ اور اس سے زکوٰۃ الفطر کے مصرف کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کو کہاں خرچ کیا جائے۔ ویسے بہت سارے لوگ زکوٰۃ الفطر کو مدرسوں میں جھونک دیتے ہیں،
حالانکہ زیادہ اولا اور بہتر بات یہ ہے کہ فقراء اور مساکین پہ خرچ کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کی خوراک کے طور پہ زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ اس لیے جب ہم زکوٰۃ الفطر کو نکالیں تو اسے فقراء اور مساکین میں بانٹ دیں، یہ زکوٰۃ الفطر کا مصرف ہے۔ اب رہی بات یہ کہ زکوٰۃ الفطر کب نکالی جائے، اس کے نکالنے کا وقت کیا ہے، تو اس کے نکالنے کا صحیح جو وقت ہے شوال کا چاند جب نظر آ جائے تو ہم زکوٰۃ الفطر کو نکال دیں اور عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی کر دیں، جیسا کہ حدیث میں ہے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جیسا کہ روایت میں ہے من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات، جس نے نماز عید سے پہلے فطرہ نکال دیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ فطرہ، اس کی یہ زکوٰۃ مقبول ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد نکالا تو اس کی یہ زکوٰۃ زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگی، اس کا یہ فطرہ رمضان کا فطرہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کا شمار صدقات میں سے عام صدقہ میں ہوگا، جس طرح سے عام دنوں میں صدقات و خیرات کرتے ہیں تو انہی کے اندر اس زکوٰۃ کا شمار ہوگا اگر نماز عید کے بعد نکالتے ہیں تو۔ اس لیے کوشش کریں شوال کا چاند جب نظر آئے تو زکوٰۃ الفطر نکال دیں اور عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر کو پورے طور پہ فقراء اور مساکین میں بانٹ دیں۔ ویسے احتیاطاً اگر عید سے 1-2 روز قبل بھی نکال دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سے لوگوں کا اس پہ عمل ہے، اور وہ ہے عید سے 1 یا 2 روز قبل زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم بھی عید سے 1 یا 2 روز پہلے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ الفطر کی صحیح ادائیگی کرنے اور اس کا جو مصرف ہے اس پہ خرچ کرنے اور جو ٹائم ہے اس ٹائم پر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ثواب سے پورا بہرہ ور فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔